مدینے کی طرف دوڑنے لگے، دل میں خیال پیدا ہو ویس یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ کی طرف جا رہے ہو کہ سر کے بل جاؤ تو بھی کم ہے، تم دوڑ کر کے جا رہے ہو، یہ بے ادبی ہو رہی ہے، آرام آرام سے چلو۔ اب حضرت ویسے کرنی آرام سے چلنے لگتے ہیں، لیکن ماں کا خیال آتا 8 پہر میں واپس آنا ہے، پھر دوڑنے لگتے ہیں، 8 پہر میں واپس آنا، دوڑ لگانے لگتے ہیں، خیال آتا ہے ادب کا مقام ہے، دھیرے دھیرے چلنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے کرنے کی یہ ادب پسند آتی ہے، اللہ کو ویس کی ادب پسند آ گئی کہ یہ میرے محبوب کا دیوانہ، میرے محبوب کا عاشق ہے، آج میرے محبوب کا دیدار کر کے آئے گا۔ حضرت ویسے کرنی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا اے زمین یہ میرے محبوب کا دیدار کر کے ہی آئے گا اور ماں کے وعدے کا اٹل ہے، اس کو واپس بھی آنا ہے۔ اے زمین تو مدینے کی طرف کو سمٹ جا، سبحان اللہ، اے زمین مدینے کی طرف کو چھوٹی ہو جا۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، رب کے حکم سے زمین سمٹ گئی اور ابھی سورج تھوڑی سی اوپر چڑھا تھا کہ مدینے کی گلیاں نظر آنے لگی، سبحان اللہ۔ 1 مہینے کا سفر چند منٹوں کے اندر طے ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب حضرت اویس قرنی کا محبت کا مقام دیکھیے، اویس قرنی کا محبت کا مقام دیکھیے، یہ عاشق رسول ہے اور کیسا عاشق ہے۔ آج ہم عاشق رسول ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہماری زبان پر دعویٰ رہتا ہے، عشق دل سے نہیں کرتے ہیں۔ اگر نبی کی محبت میں ہمیں کچھ مانگنے کی بات آ جائے کہ ہماری مسجد کیا ہے، ہماری مسجد بن رہی ہے، اللہ کے نام پر کچھ عطا فرما دے، تو سارے کے سارے منہ کو بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، سارے کے سارے تکتے رہتے ہیں جناب مولانا کیا کر رہے ہیں۔ کسی کے سر پر جونگ نہیں رینگتی، کسی کے سر پر کچھ نہیں رینگتا۔ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم نبی کی محبت میں کھرے نہیں اترتے۔ صحابہ کرام کا مقام تھا، میرے نبی جو فرما دیتے تھے صحابہ کرام جان کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام کا مقام تھا، میرے آقا ارشاد فرماتے تھے صحابہ تمہیں اس ندی میں کودنا ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو بغیر کچھ کہے ہم ندی میں کود کر کے جان دے دیں، آپ حکم دیں تو آگ کے ڈھیر میں کود کر کے جان دے دیں۔ یہ صحابہ کرام کا مقام تھا، نبی کے چہرے کو دیکھتے رہتے، نبی کا دیدار کرتے رہتے کہ نبی کب حکم فرما دے، ہم نبی کے حکم پر کب اپنی جانوں کو قربان کریں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو جمع کیا، جیسے آج ہماری مسجد بن رہی ہے، مسجد کا کام چل رہا ہے، اللہ کی راہ میں ہمارا پیسہ لگے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ جاؤ تم سب کے سب آج زکوٰۃ لے کر کے آؤ، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آج چندہ پیش کرو۔ چندہ لینا دینا آج کا طریقہ نہیں، چندہ لینا نبی کی سنت ہے اور چندہ دینا صحابہ کرام کی سنت، سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا جاؤ صحابہ اپنے اپنے گھر جاؤ، اپنی حیثیت کے مطابق چندہ لے کر کے آؤ۔ اب صحابہ کرام سب کے سب اپنے اپنے گھر گئے، صحابہ سب اپنے اپنے گھر گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم دل میں سوچ رہے ہیں، حضرت عمر سوچ رہے ہیں کہ جب جب نبی چندہ مانگتے ہیں، جب جب نبی کچھ فرماتے ہیں تو ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، ابو بکر ہر کام میں مجھ سے جیت جاتے ہیں، آج میں اتنا چندہ دوں گا، آج اتنا چندہ دوں گا کہ ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ یہ حضرت عمر دل میں خیال کر کے اپنے گھر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد میں اپنے گھر کے ساروں ساز و سامان کو جمع کیا، سارے پیسے کو جمع کیا، گھر کا جتنا سامان تھا سارے سامان کو جمع کیا اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آدھا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا نبی کی بارگاہ میں لے کر کے آ رہے ہیں۔ لیکن اسی وقت حضرت ابو بکر کا مقام دیکھیے، حضرت ابو بکر کے یہاں کیا تھا، آپ کا جو شام کا ایک وقت کا کھانا تھا آپ نے وہ کھانا بھی لے لیا، آپ کی جو جنواز تھی آپ نے اللہ کے نام پر جنواز لے لی، آپ کا جو سل پتھر تھا آپ نے وہ سل پتھر بھی لے لیا، گھر کی جو جھاڑو تھی وہ جھاڑو بھی لے لی، جو روپا تھا سارے کا سارا لے کر کے آپ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ یہ مختصر سا چندہ، یہ چھوٹا سا چندہ آپ قبول فرما لیں تو میری قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ آقا نے دونوں چندوں کو دیکھا، عمر کا چندہ رکھا ہوا ہے، ابو بکر کا چندہ رکھا ہوا ہے، دونوں کے چندوں کو آقا نے نظر ماری، ارشاد فرمایا عمر کیا لے کر کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سارے ساروں سامان کو، ساری دولت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟
فرمایا ابو بکر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کا جتنا سامان تھا جھاڑو بھی لے لیا آقا، سل کا پتھر بھی لے لیا یا رسول اللہ، شام کا کھانا بھی لے لیا آقا، یہاں تک کہ ابو بکر نے اپنے بدن کا لباس اتار کر کے ببول کی چھال کا لباس پہن لیا اور آقا یہ مختصر سا چندہ لے کر کے آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آقا اس چندے کو قبول فرما لے تو میری قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ آقا نے ارشاد فرمایا پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو آقا نے جیسے ہی فرمایا تو حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ، جس کی شاعر نے ترجمانی کی ہے کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اپنے گھر کے اندر اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں، سارے کا سارا میں لے کر کے آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ لیکن آج ہمارے پاس اللہ نے بہت دولت سے نوازا ہے، اللہ نے بڑی دولت دی ہے، بڑا نوازا ہے، لیکن ہمارے سارے کے سارے بھائی بیٹھے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ امام صاحب لگاتار تقریر کرتے ہیں، ہے کوئی 500 والا، ہے کوئی 1000 والا، سب لاکھوں والے ہیں، لیکن اللہ کی راہ کے لیے ان کے جیب سے پیسہ نہیں کھلتا۔ یاد رکھو آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ دولت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نعمت عطا فرمائی ہے، چاہے تو وہ لے لے چاہے تو وہ عطا فرما دے، اس کے اوپر گمان نہ کرنا، اس کے اوپر فخر نہ کرنا، اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، چاہے تو 1 منٹ میں چھین لے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ اگر تم جمع کرتے رہے جمع پہ جمع جمع پہ جمع، یاد رکھنا موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اس حال پر موت ہو گئی کہ مال جمع ہے، راہ خدا میں مال نہیں خرچ کیا، تو آقا فرماتے ہیں یہ جو مال ہے، یہ جو میں نے اپنے مال جمع کیا ہے، یہ کل مال مجھے نقصان دے گا، یعنی کہ یہ مال سانپ کا توق بن کر کے میرے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہی مال کہے گا لے وہی میں تیرا دنیا کا مال ہوں، لے مجھے رکھ اپنے پاس، یعنی کہ وہ سانپ ڈسے گا اور کہے گا لے میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، جس مال کو میں نے دنیا کے اندر داب کر کے رکھا اس سے مجھے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا، تو بتاؤ وہ مال کس کام کا ہے؟ راہ خدا میں مالوں کو خرچ کرو، یعنی کہ جتنا تم مال خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اتنا بڑھتا چلا جائے گا، یہ نہ سوچنا کہ مال کم ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے، 10 خرچ کرو 100 ملتا ہے۔ بہرحال راہ خدا میں مسجد بن رہی ہے، یہ برابر موقع ہے، نہیں تو آقا فرماتے ہیں ایک وقت وہ آنے والا ہے دولت سب کے پاس ہوگی، مال سب کے پاس ہوگا، لیکن زکات لینے والا کوئی نہ ہوگا، زکات منظور کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ابھی برابر تمہارے پاس موقع ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، ابھی گناہوں سے توبہ کر لو، ابھی غلط کاموں سے بچ جاؤ، ماں باپ کی خدمت میں لگ جاؤ، غلطیاں ہوئی ہیں ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، باپ کے سینے سے لگ جاؤ، ماں باپ بڑے نرم دل کے ہوا کرتے ہیں، تم چاہے باپ کو کچھ بھی کہہ دو اور جا کر کے باپ کے سینے سے لگ جاؤ، الحمدللہ باپ جھٹکے گا نہیں، تمہیں آغوش میں لے لے گا، باپ کے سینے کو سکون مل جائے گا، جب باپ کو سکون ملے گا تو ایٹومیٹک بیٹے کے سینے کو سکون مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ویسے کرنی ہے اجازت لی ماں سے اجازت لینے کے بعد مدینے کی طرف دوڑے، یہاں تک کہ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، زمین کو حکم دیا، زمین چھوٹی ہو گئی۔ اب حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے یہ مدینے کے قریب پہنچے، مدینے کے پیڑوں کو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے مدینے کے پیڑوں تم بڑے خوش نصیب ہو، تم بڑے قسمت والے ہو، اس لیے کہ تم نبی کا دیدار کرتے رہتے ہو، جب میرے آقا گزرتے ہیں تم آقا کا دیدار کرتے رہتے ہو، میں نے تو نبی کا دیدار کرنے کے لیے بڑی منتیں کی ہیں، بڑی عاجزی کی ہے، ماں سے اجازت لیتے لیتے یہ وقت گزر گیا، میں بڑی منتوں کے ساتھ نبی کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ اب جب نبی کا دیدار کرنے ایک عاشق جا رہا ہے اور جب نبی سے ملے گا تو بتائیے اس کے عشق کا کیا مقام ہوگا، اور یہیں پر اگر عاشق جا رہا ہے نبی کے عشق میں کتنا لمبا سفر طے کیا، اور یہیں پر اگر نبی نہ ملے تو اس کا حال پھر کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ویسے قرنی مدینے کے قریب پہنچے، جانے کے بعد مدینے کے جو پتھر ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، ادب کے ساتھ میں چومنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں مدینے کے پتھروں بڑے خوش نصیب ہو کہ جب نبی گزرتے ہیں نبی کا دیدار کرتے ہو، نبی کے قدم تم پر پڑتے ہیں، نبی کے قدموں کا تم بوسہ لیتے ہو، مجھ سے زیادہ خوش نصیب تم مدینے کے پتھروں ہو۔ مدینے کے اندر آپ نے قدم رکھ دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل میں خیال ہے میرے آقا کیسے ہوں گے، میرے آقا کیسے دیکھتے ہوں گے، میرے آقا کا کیسا بولنا ہوگا، میں آقا سے کیا عرض کروں گا، میرے آقا مجھ سے کیا فرمائیں گے، دل میں خیال ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں نبی کی محبت کا غم بھرا ہوا ہے۔
مدینے کی دیواروں کو چومنے لگے، کبھی اس دیوار کو چومتے ہیں، کبھی اس دیوار کو چومتے ہیں، یعنی کہ یہ مدینے کے اندر سفر کر رہے ہیں تو دیواروں کو چومتے ہوئے کر رہے ہیں۔ اب مسجد نبوی کی طرف جانے لگے، لوگوں نے کہ دیکھا، اے ویس یہ کیا کر رہے ہو، اے آنے والے شخص یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو مٹی کی دیوار ہے، یہ تو خاک ہو جانے والی دیوار ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی دیوار ہے، تم اس کو کیوں چوم رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم نہیں جانو گے اس لیے کہ تم مدینے کے اندر رہتے ہو، مجھے معلوم ہے جب میرے نبی اس گلی سے گزرے ہوں گے میرے نبی کے دامن کی ہوا ان دیواروں کو لگی ہوگی، سبحان اللہ، میرے آقا جب اس گلی سے گزرے ہوں گے میرے نبی کے بدن کی خوشبو نے ان دیواروں کو چوما ہوگا، یعنی کہ میں دیوار کو نہیں چوم رہا ہوں، نبی کے بدن کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، نبی کے دامن سے جو ہوا لگی ہے اس کو چوم رہا ہوں۔ اب حضرت اویس قرنی مسجد پہنچ جاتے ہیں، ابھی نماز کا وقت بھی نہیں ہے، مسجد پہنچ جاتے ہیں، ایک صحابی رسول سے عرض کرتے ہیں میرے آقا کہاں ملیں گے، ذرا آقا کا پتہ بتائیے، آنکھوں میں آنسو ہے، اس عاشق کی آنکھوں میں آنسو ہے، نبی کا دیدار کرنے کے لیے بے چین ہے، بڑا لمبا سفر کر کے آ گیا، اب نبی کا دیدار کرنے کے لیے عاشق رسول بے چین ہے۔ صحابی رسول نے کہا کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، ابھی نبی مسجد میں تشریف نہیں لائے ہیں، نماز کے وقت تشریف لائیں گے، آپ ملنا چاہتے ہو تو آپ ان کے گھر چلے جاؤ۔ اب پتہ پوچھ کر کے حضرت اویس قرنی نبی کے گھر کی طرف کو جا رہے ہیں، سبحان اللہ، نبی کے گھر کی طرف کو یہ عاشق جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، نبی کا گھر قریب آنے والا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا دروازہ کھولیں گے، آقا دروازہ کھولیں گے تو میرے آقا کیسے ہوں گے، میں آقا کو دیکھ کر کے کیا کہوں گا، میں تو نبی کے قدموں پہ اپنی جان دے دوں گا، میرے آقا ایک بار مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پر پہنچ گئے، نبی کے دروازے کو دیکھ کر کے آنکھیں زاروں قطار برسنے لگی، زاروں قطار رونے لگے، روتے ہوئے دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ اما عائشہ نے، حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا کون؟ فرمایا نبی کے در کا غلام، آقا سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابھی تھے گھر کے اندر ہی تھے لیکن ابھی چلے گئے، ابھی تھے لیکن ابھی گھر سے باہر چلے گئے، عرض کرنے لگے کہ مدینے کے باہر چلے گئے یا مدینے کے اندر ہی ہیں؟ کہا ابھی ٹھہر جاؤ، مدینے کے اندر ہی ہیں، آنے والے ہوں گے۔ حضرت اویس قرنی کی آنکھیں برسنے لگی، ہائے افسوس اویس تو آج بھی نبی کے دیدار سے محروم رہ گیا۔ اویس قرنی کی آنکھیں برسنے لگی، حضرت اویس رونے لگے، یا اللہ میں نبی کے دیدار سے آج بھی محروم رہ گیا، آج بھی مجھے میرے نبی کا دیدار نہ ہوا۔ حضرت عائشہ سے عرض کرتے ہیں اماں حضور میرے آقا آئیں تو میرا سلام پیش کر دینا۔ کہا ابھی آنے ہی والے ہوں گے، ذرا ٹھہر جاؤ، مدینے کے اندر گئے ہوئے ہیں۔ کہا ماں ٹھہرنے کا ٹائم نہیں ہے، اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اگر لیٹ ہو گیا تو میدان محشر میں ماں معاف نہیں کرے گی۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کرن سے آیا ہوں، کرن سے سفر کر کے آیا ہوں۔ کہا نام تو بتا دو۔ ارشاد فرمایا اماں حضور نام بتانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کہہ دینا کرن سے آپ کا غلام آیا تھا آپ کا دیدار کرنے کے لیے اور وہ واپس چلا گیا، میرے آقا خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کون آیا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو ہے اور واپس ہو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اے اماں حضور، اے اماں عائشہ میرے آقا سے کہہ دینا میرا سلام۔ اور میدان محشر کی جب بات آئی فرمایا اے اماں حضور میرے آقا سے یہ بھی کہہ دینا کہ جب میدان محشر میں قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کو نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، تو میری اماں حضور اے اماں عائشہ آقا جب اپنی گناہگار امت کی بخشش کرائیں تو مجھے اور میری ماں کو ضرور میدان محشر میں یاد کر لیں، یہ جملے میرے آقا سے کہہ دینا۔ اب یہ کہہ کر کے حضرت اویس قرنی مایوس ہو کر کے واپس ہو رہے ہیں، یا اللہ نبی کے دیدار سے اویس تو پھر محروم رہ گیا، یہ وہ اویس قرنی ہے، پھر واپس چلے گئے۔ اتنے میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ ابھی مدینے سے نہ نکلے ہوں گے کہ میرے آقا تشریف لے آئے۔ ارشاد فرمایا آتے ہی میرے آقا آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں عائشہ کوئی آیا تھا؟ عائشہ کوئی آیا تھا؟ عرض کی حضور یہاں تو کوئی نہ کوئی آتا ہی جاتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے بارے میں پوچھتا ہی رہتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا آج کوئی
نہیں آیا تھا، بلکہ عائشہ آج کوئی عام نہیں آیا تھا، بلکہ آج خاص آیا تھا. سبحان اللہ. اس کے بدن کی خوشبو مہک رہی ہے. اے عائشہ ذرا بتاؤ کون آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ کرن سے آیا تھا. آقا نے فرمایا دکھنے میں کیسا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ موٹی موٹی آنکھیں تھی، داڑھی اور بال غبار میں آلودہ تھے، سفر کی منزلیں طے کر کے آیا تھا. یا رسول اللہ اس کا سانولا کلر تھا. آقا نے فرمایا ہاتھ پر اس کے داغ تھا. عرض کی یا رسول اللہ سفید داغ بھی تھا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو تم نے روکا کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے کہا تھا کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، ماں سے اگر وعدہ خلافی ہو گئی تو میدان محشر میں محروم رہ جاؤں گا. اور یا رسول اللہ وہ کہہ کر کے گیا ہے آپ کو سلام، آپ اس کا سلام قبول فرمانے، اور کہہ کر کے گیا ہے کہ میدان محشر میں گناہگار امت کی بخشش کرائیں تو مجھے میری ماں کو ضرور یاد کر لیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ غلام ہو تو ایسے ہو. آج ہم غلام ہیں. بتاؤ محبت کے دعوے ہیں، ماں رو رہی ہے، محبت کے دعوے ہیں، مسجد میں پیسہ دے رہا ہوں، محبت کے دعوے ہیں، ماں بیمار ہے اور ماں بیمار ہے، ماں کی دوائی باپ کی دوائی آنے کو تیار ہے، اور میں 500 کا نوٹ لہرا رہا ہوں، یہ میری طرف سے مدرسے میں قبول فرما لو، یہ میری طرف سے مسجد میں قبول فرما لو. آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ پیسے کو لے کر کے پریشان ہیں، ضرورت کو لے کر کے پریشان ہیں، چاہے تم جتنی دولت مسجد میں خرچ کر دو، چاہے جتنی دولت یعنی کہ مدرسے میں خرچ کر دو، کوئی چیز قبول ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں ماں باپ ہی جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ ہیں. ان کو راضی کر کے جنت حاصل کر لو اور ان کو ناراض کر کے جہنم میں چلے جاؤ. آقا نے فرمایا ان کی خدمت کرتے رہو. اویس قرنی نبی کے دیدار سے محروم کیوں رہے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کے لیے. نہیں تو مدینہ پہنچے ہوئے تھے، نبی کا دیدار کر کے بھی آ سکتے تھے، تھوڑی دیر کی ہی بات تھی، لیکن ماں کا وعدہ، ماں سے وعدہ جو کیا تھا، نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ معلوم ہے کون آیا تھا؟ عائشہ وہ میرا عاشق تھا، وہ میرا غلام تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مقام اتنا اونچا فرما دیا ہے کہ اگر وہ میری گناہگار امت کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کی برکت سے میری گناہگار امت کی بے شمار مغفرت فرما دے گا. میرے آقا سے حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ وہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ وہ کیا تلاوت قرآن کرتا ہے؟ آپ پر درود پاک پڑھتا ہے؟ کون سی تسبیح پڑھتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ تسبیح نہیں پڑھتا، تلاوت قرآن بھی اتنا زیادہ نہیں کرتا، درود پاک بھی اتنا زیادہ نہیں کرتا. یعنی کہ وہ عائشہ اپنی ماں کی خدمت کرتا رہتا ہے. جب وہ ماں کی خدمت کرتا ہے اس سے ماں اس کی راضی ہو گئی. جب اس کی ماں اس سے راضی ہو گئی، ہاتھ اٹھا کر کے ماں نے اس کے حق میں دعا فرما دی، اللہ بھی راضی ہو گیا اور رسول بھی راضی ہو گیا. آج اس کا مقام اللہ نے وہ عطا فرما دیا ہے. اگر میری گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری گناہگار امت کو بے شمار بخشش فرما دے گا. اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق سے و حضرت علی شیر خدا سے، یہ جو میرا کرتا ہے، یہ جو میرا جبہ ہے، یہ کرن کے رہنے والے میرے غلام اویس قرنی کو عطا فرما دینا. سبحان اللہ. آقا نے اپنا جبہ بھیجا. سبحان اللہ. یہ وہی اویس قرنی ہے، یہ وہی اویس قرنی ہے. جب ماں کا انتقال ہو گیا، ماں اس دنیا پہ نہ رہی تو آپ کا دل بھی نہیں لگتا تھا. ماں اس دنیا پہ نہ رہی تو آپ کا دل بھی نہیں لگتا تھا. آپ روتے ہوئے پھرتے تھے، آپ ایک جگہ ٹکتے نہیں تھے، آپ ایک جگہ رکتے نہیں تھے. آج ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم فری ہو جاتے ہیں کہ اب ماں باپ ختم اور پورے گھر پہ ہمارا قبضہ ہو گیا، ماں باپ ختم اور پوری دولت ہماری ہو گئی. لیکن نادانو یاد رکھو ماں باپ ہیں تو بھی تمہاری دولت ہے، ماں باپ نہیں رہیں گے تو بھی تمہاری دولت رہے گی. ماں باپ چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے درود فاتحہ کے لیے سیب پیش کیے جا رہے ہیں، 5 کلو سیب، 5 کلو کیلے، یہ وہ مہمان بھی. لیکن جب تک ماں باپ زندہ ہے 20 روپے کی دوائی کے لیے ترس رہے ہیں، 50 روپے کے لیے ترس رہے ہیں. یہ ماں باپ ہیں جو تم ترساتے رہتے ہو. الحمدللہ ان کی خدمت کر لو، ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے لو. الحمدللہ 500 روپے کی مزدوری کر کے آؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ معلوم ہی نہیں چلے گا یہ برکتیں کہاں سے ظاہر ہو رہی ہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا؟ یعنی کہ جو کپڑے، چندیاں جو کپڑے کاٹ کر کے ہم پھینک دیتے ہیں، جو کپڑے پھینک دیتے ہیں کوڑے پر، آپ جمع کرتے، جمع کرنے کے بعد ان کا کپڑا سلتے تھے اور آپ اپنے بدن پر پہنتے تھے. جو ہم کھجور کی گٹلیاں کھا کر کے پھینک دیتے ہیں،
حضرت اویس قرنی ان کو جمع کرتے، جمع کرنے کے بعد کوٹتے اور ان کو چبا لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت اویس قرنی کا کھانا تھا اور حضرت اویس قرنی کا یہ لباس تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، ماؤں کی خدمت کرو، ماں باپوں سے محبت کرو۔ اگر تم نے ماں باپ سے محبت کر لی تو الحمدللہ یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میرے پیارے آقا صحابہ اکرام کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے حضرت حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے، یعنی کہ وہ ماں آ رہی ہیں کہ انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ آپ نے صرف دودھ پلایا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لا رہی ہے، حضرت حلیمہ آ رہی ہے، میرے آقا نے اپنی چادر کو اتارا، اتارنے کے بعد زمین پر پھیلا دیا اور کہا آپ تشریف رکھیے۔ اب حضرت حلیمہ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر اس کے بعد چلی جاتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو۔ آقا یہ کون